اجازت ہے؟ نہیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. زندگی جو ہے وہ تنہا نہیں گزاری جا سکتی. تنہائی اور یکتا پن جو ہے نا، ایک یہ نہیں کہ میں تو کہتا ہوں تنہائیاں ہوتی ہیں، وہ مشنری تنہائیاں ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، میں اکیلا چلتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد، میں محتاج نہیں کسی کا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ریلیٹیولی کچھ نہیں چاہیے، میں ایبسولوٹ ہوں. مجھے کسی کی تعریف بھی نہیں چاہیے، مجھے ہوا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، خوراک نہیں چاہیے. مخلوق ہے جو مخلوق کے ساتھ چلتی ہے، یہ اس کا خاصہ ہے. مخلوق جب اکیلے جینے کی بات کرے گی، اکیلے رہنے کی بات کرے گی اور اکیلے ایک سٹرکچر بنانے کی بات کرے گی تو یہ نقص ہوگا اس کے. خالق جب یہ خالق کے اندر نقص ہے، یہ کریٹر کا نقص ہوگا اگر اسے کسی کی محتاجی کرنی پڑے، وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے کسی کے. سو اللہ از ون. اور سورہ اخلاص سے ٹیم اور سٹرکچر مینجمنٹ کی دلیل یہ نکلتی ہے کہ خاندانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کو خاندان نہیں چاہیے. یہ انسان کو خاندان، انسان کا کمال ہے کہ اس کی فیملی ہو، چاہے اس کی پروفیشنل فیملی ہو یا اس کی بایولوجیکل فیملی ہو. اور یہ مخلوق کا نقص ہے کہ اس کی فیملی نہ ہو. اور یہ خالق کا کمال ہے کہ اسے فیملی نہیں چاہیے، نہ اولاد چاہیے نہ باپ چاہیے، نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ خالق کا خاصہ ہے، یہ اس کا جمال ہے، یہ اس کی ایکچولائزیشن ہے کہ وہ اکیلا ہے. مخلوق کے لیے یہ نقص ہوگا جب وہ اس طرح کا اڈاپٹ کرے. اسلام مخلوق وداؤٹ فیملی از اے نقص. تو یہ نقص کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسی کی بات مخلوق کو آ رہی ہے اس میں فیملی ایڈریس نہیں ہوگی، جبکہ یہ مخلوق کا کمال ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے. اکیلا رہنے والا کبھی بھی اسلام کے اندر مطلب اس کی مدح نہیں ہوگی، اس کی پریز نہیں کی جائے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہتر مسلمان ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ہارڈ ٹائمز دیکھتا ہے، ان کی ہارڈ ٹائمز برداشت کرتا ہے، ان کی اذیتیں برداشت کرتا ہے، مگر سوسائٹی کا کمیونٹی کوڈ نہیں توڑتا بنسبت کہ اس کے جو تنہا بیٹھا رہتا اور کہتا ہے میں نہیں انگیج ہو سکتا. کیوں؟ آدمی بڑے مشکل ہیں برداشت کرتے. میرا یہ بیسک جواب ہے، اسلام ہے ہی ایک فیملی کو ایکچولائز کرنا. اسلام آیا ہی ایک اس فیملی کو ایک کمال اور اس پوزیشن تک پہنچانے کے اندر ہے جہاں فیملی کے سارے جزیات جو ہیں پراپرلی فنکشن کر کے ایک سسٹم اور ایک سٹرکچر کو کھڑا کر دیں. یہ کانسیپٹ آپ مائنس کر دیں، انسانیت ہی ختم ہو جائے گی. جو آج ویسٹ میں سب سے زیادہ یہ ہے، سب ہے ان کے پاس، خاندان نہیں ہے. اور میں تو یہ برملا بہت محفلوں میں کہتا ہوں کہ خاندان جو ہے، خاندانیت ہوتی یہی ہے. ہمارے پیچھے سلسلہ ہے. یہ حرام کی نسلیں جو ہیں، جو حرام آ رہا ہے، شادی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون باپ ہے کون، یہ نہیں ہے. اس لیے امریکن سسٹم کو جو پریزیڈنسی دکھانی پڑتی ہے نا، اس میں فرسٹ لیڈی اور بچے، یہ کانسیپٹ یو ایس کو اس لیے لانا پڑا تھا کیونکہ اس کا اپنا فریڈم کے نام پر، لبریشن کے نام پر جو اس نے سٹرکچر دیا تھا، وہ سٹرکچر فیملی اور اوریجنل نیچر کو اتنا زیادہ ڈیفائی کر رہا تھا کہ انہیں پریزیڈنٹ دکھانا پڑ گیا ایک بیوی اور کچھ بچوں کے ساتھ. تو بھائی سسٹم کے اندر اتنا زیادہ کھلا نہ پن. ہم تو پہلے دن سے ہی ہماری ہسٹری کے اندر باپ ہے، ماں ہے، خاندان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، سلسلہ ہے، باپ دادا ہیں، اس میں خاندان ہے، بھائی ہیں، چاچی ہیں، تائی ہیں، ایک سسٹم ہے پورا. یہ انسان کی یا کسی کمیونٹی کا کمال دیکھنا ہو نا تو یہ دیکھ لو کہ خاندانی سسٹم کیسے. ہمارے گھر کے ایک فرد جو ہیں، ہمارے پاکستان کے کسی بڑے کے بارے میں یہ کہتے ہیں یار اس کی جتنی باتیں اچھی ہوں، خاندان نہیں سنبھال سکتا تو سیاست کی باتیں نہ کریں آپ. کیونکہ بڑی بڑی سیاستیں چلانے کے لیے بھی جو خاندان نہیں چلا سکا، وہ بڑے بڑے مسائل کو کی پیچیدگیاں کیسے سمجھے گا. جس پر میں چاہوں گا آج آپ بات کریں کہ فرسٹ کوسچن کے لیے باٹم لائن یہی ہے، اسلام ہے ہی ایک خاندان کا نام. مائنسنگ خاندان، مائنسنگ فیملی، مائنسنگ جماعت، مائنسنگ ٹیمز، اسلام نہیں ہو سکتا. اور اسلام کا ایک کور سبجیکٹ رہا ہے، کور ایڈریس ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن ہے حفظ النسل. نسل کی حفاظت سے نکاح جڑا ہے، فیملی جڑی ہے. حفظ النسل 5 آبجیکٹیو ریزولوشنز میں سے اسلام کا ایک آبجیکٹیو ہے کہ نسل اور خاندان کی حفاظت کرے گا اسلام. تو جب آپ فیملی نہیں مانتے تو انسان مائنسنگ فیملی، انسان مائنسنگ شادی، انسان مائنسنگ بچے، انسان، اور اس کے اندر آپ کریئر اورینٹیشن جو ڈال رہے ہیں، جو ویسٹرن کریئر اورینٹیشن آ رہی ہے اب یہاں پر،
کہ نہیں جی کریئر ہونا چاہیے, مقام ہونا چاہیے, دنیا کے اندر کوئی لیول ہونا, اس کے مخالف تھوڑا مائنسنگ واٹ فیملی. مطلب آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے آئے ہیں تو ہم تو یہاں لڑکوں کا ایک عام مذاق ہے, بھائی یہ چھڑا چھانٹ ہے. جو غیر شادی شدہ ہم کو ویسے انسیکیورٹی فیل ہو جاتی ہے کہ خاندان والے, مطلب فیملی, ایک بیگم, ایک بچے, یہ ایک کمپلیشن, ایک سٹرکچر ہے. یہ چلو جن کو اولاد اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی وہ ایک اور بات ہے, وہ یہب لمن یشاء ناصم و یہب لمن یشاء ذکور. لیکن اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی مطلب ٹیبل پر آپ لے کے کیا آ رہے ہیں, خاندان ہی تو لے کے آتا ہے انسان, اپنے ویلیوز لے کے آتا ہے, اپنی آئیڈینٹی لاتا ہے اپنے خاندانیت سے. سو فیملی از دا بیس. اور جنت بھی جو ہے اکیلا نہیں جانا بندے, اللہ نے وہاں بھی اسٹرکچر رکھا ہے, بیوی ہوگی اور ساتھ میں اس کی ایک پوری سلطنت ہوگی. اگر یہ شیخ اتنا انٹرنسک پارٹ ہے اور اتنا مین آبجیکٹو ہے شریعت کا, ہمارے دین کا, تو سوال یہ ہے کہ یہ گھر خراب کیسے ہوتے ہیں؟ فیملیز کیوں خراب ہوتی ہیں؟ کیوں فسادات ہیں؟ کیوں ہر گھر کے اندر, ہر خاندان کے اندر لڑائیاں ہیں, بے سکونی ہے؟ ایسے تو نہیں ہم کہیں گے عدیل بھائی کہ سارے گھروں میں ایسے ہے. ایک کچھ اچھی باتیں بھی کریں نا, کچھ اچھے باتیں کریں گے, لیکن پہلے جب باتیں آتی ہیں جی گھر خراب ہیں, گھر برباد ہے, گھر اچھے بھی تو ہیں. اس پر ہم شروعات میرے خیال سے کیجیے کہ آپ اپنا سوال کنٹینیو کریں, میرا دماغ کہیں اور چلا گیا تھا. نہیں آپ گو اہیڈ کہ فیملی اسٹرکچر خراب کیوں ہوتا ہے؟ اب اگر کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر کوئی بندہ دیندار ہے تو اس کا گھر جو ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے, پھر اس کا فیملی, لیکن وہاں پر بھی مسئلے دیکھتے ہیں. کوئی اگر بے دین ہے, اگر وہ آپ دین اور یہ دین سے ہٹ کے بے دینی دین کو, فیملی اسٹرکچر انسان کی بیسک نیسیسٹی ہے, اس کا آبجیکٹو ہے. اس کا دین اور غیر دین سے آپ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یہ دیندار, یہ چیز ہی ایسی ہے جو انسان کی فطرت سے جڑی ہے. صحیح ہے, دین نے آگے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ اس کی فریکوینسی سیٹ کرنی. ہمارے ہاں جو یہ اصطلاح علیحدہ کر دیتے ہیں نا کہ یہ دین ہے اور یہ غیر دین ہے. کیوں غیر دین ہے؟ غیر دیندار بھی جو فیملی سنبھال رہا ہے وہ بھی دین ہی ہے اس کا, چاہے اگر اس کے عبادات کمزور ہیں وہ ایک اور بات ہے, لیکن فیملی سنبھالنا میجر دین کا حصہ ہے. مطلب میجر دین ہے کیا؟ جو انسان ہے وہ دین ہے, اور جو دین ہے وہ انسان کو ہونا چاہیے. دین انسان کی اور ایک انسان سے جڑے ہوئے ڈائنامکس کی فطرت کا نام ہے, اور فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا, اکیلا نہیں رہ سکتا. وہ وقتی تنہائی لیتا ہے انقلاب لانے کے لیے. فیملی اینڈ پہ اس نے آنا فیملی کی طرف, ابتدا فیملی. ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ یہ مت کہیں کہ جی دیندار فیملیاں کا خراب, دیندار آدمی کی فیملی خراب ہونا یہ سوال بن سکتا ہے, اور غیر دیندار کی فیملی اچھی ہونا یہ بھی اچھی بات ہے. یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے, صحیح, یہ دینی ایشو نہیں ہے. مور سائیکولوجیکل اسٹرکچر کا ڈیفیٹ. دین آیا کس کے لیے؟ نفسیات ٹھیک کرنا. آپ نے دین عبادات کا نام رکھ دیا. دین کا ایڈریس ہی انسان کی مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنا تھا نا, کہ تم نے یہ مارک اچیو کرنا ہے, تم کیسے کرو گے؟ صحیح, یا نیچرلی کرو گے یا سپر نیچرلی کرو گے؟ مقصد کیا ہے انسانیت؟ کہ انسان اسفل سافلین سے احسن تقویم تک پہنچے, انسان پرفارم کر جائے وہاں تک کہ لوگ, انسانیت بھی اور شیطانیت بھی دنیا میں حیران ہو جائیں کیسے اچیو کیا انہوں نے. تو میرے خیال سے مدعا یہ بنتا ہے کہ انسان کے فیملی سٹرکچر کے فیلئر کے پیچھے کیا دینی انکمپٹنسی ہے, یا نفس کی ہے, یا نفسیاتی انکمپٹنسی ہے, یا اسپرچول انکمپٹنسی ہے, یا ایڈمنسٹریٹو, اس میں فائنانس بھی آ جائے گا, سب آ جائے گا, ایڈمنسٹریٹو کمپٹنسی ہے. میرا آپ سے سوال ہے, آپ بتائیں معاشرہ آج کل گھر کے فقدان کی ذمہ داری آج کل تو صرف پیسے کو دیتی ہے میرے خیال سے, خالی ایڈمنسٹریشن اس پہ کہ اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن کمزور ہے تو آپ کا فیملی سٹرکچر ویک ہو جائے. اگر آپ کا گھر جو ہے اس طرح آئیڈیلزم کے اندر, اس طرح ایکچولائز ورژن کے اندر نہیں چل رہا, تو ضرور اس کے اندر آپ کا کریئر کا مسئلہ ہوگا, یا پھر آپ کے فائنانس کا مسئلہ ہوگا, پیسوں کا مسئلہ ہوگا. یہ ایک جنرل بات ہے, ہم آئیں گے اس پہ. جنرل ہے یہ, معاشرے کے اندر ہمارے ہے. معاشرے کے اندر اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن فیل ہے تو آج کا معاشرہ آپ کو ایک لوزر کہتا ہے. لوزر کہتا ہے. پرانے لوگ جو تھے ہمارے پاکستان انڈیا کے بھی, اور یہ دنیا اب جو ہمارے بر صغیر کے کچھ عرصہ پہلے خاندان کے اندر جو عزت اور تکریم تھی نا وہ کچھ اور چیزوں کی تھی. وہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی نہیں تھی, وہ اسپرچول فیلئر کی تھی, وہ کریکٹر کے فیلئر کی تھی, وہ جو ہے انٹلیکچوئل فیلئر کی تھی کہ میاں تم یہ کیا باتیں کرتے ہو, حضرت تم نے یہ کیا حرکت کی,
पुराने लोग आजादी से पहले भी आजादी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को फेलियर नहीं कहते थे कि भाई अगर ये ज्यादा कमा नहीं सका तो क्या हुआ। अखलाक तो इसके बहुत अच्छे हैं। आप देखें इनके उसूल कितने अच्छे हैं, कम में रहते हैं मगर गुजारा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि खानदान के अंदर स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आज हम इस पर चाहेंगे कि आप मुद्दा लेके जाएं कि पहले खानदानों में बॉन्डिंग थी, सही, लोगों में बॉन्डिंग थी। अदीब भाई, माशरे में एक बॉन्डिंग पाई जाती थी मुसलमानों के और पाकिस्तानियों के भी, इवन भारत के अंदर और बांग्लादेश और ये सारे हिस्से में और अरबों के खानदान लोग बॉन्डेड थे एक दूसरे, और वो बॉन्डिंग एक मटीरियलिज्म पे नहीं हटी थी, लोगों के ताल्लुक थे आपस में, सही, वो ताल्लुकात झलकते थे और उसमें कॉस्मेटिसिज्म और ये मसनूइयत थी ही नहीं। इसलिए वो रिश्ते भी ऐसे थे कि वो इश्क भी ऐसे होते थे कि वो याद करने वाली मोहब्बतें होती। अब बनाने के लिए और तोड़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर माशरे का काफी है। सबसे बड़ा बादशाह है कि भैया आप बंदे अच्छे हैं, तो मसला हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप गरीब हैं, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, इंग्लिश नहीं आती आपको, आप अच्छे स्कूलों से पढ़े नहीं हैं, आप फॉरेन यूनिवर्सिटियों से पढ़े नहीं हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है। आजकल खानदानों की और माशरे की बुनियाद जो ये कॉस्मेटिसिज्म है। तो मेरी नजर के अंदर माशरत और खानदानियत तबाही यहाँ से होती है जब बॉन्डिंग मटेरियल हो और स्पिरिचुअल ना हो। सही, फेयर है ना? बड़ा बड़ा मैक्रो ये मेरी नजर। बाकी उसमें छोटे मैक्रोस हम बताएंगे कि कौन कौन, यानी हमने बात की कि साजिशें में बात आएंगे जहां आप लेके जाना आएंगे चाहते हैं। आप साजिशों को रगड़िएगा कि घर तोड़ने वाली साजिशें क्या होती, लेकिन आज इंट्रिंसिक वैल्यू जो तबाह कर रही है ना, कि जिसकी वजह से कमजोर पड़ गया रिश्ता, ताल्लुक ही नहीं है, रिश्ता तो है ही नहीं, वो ताल्लुक जो भी है, वो सिर्फ बायोलॉजिकल है, वो जो भी बायोलॉजिकल ताल्लुक है वो कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो इंसानों से हट के किसी और चीज पे है, वो गैर फितरी है, वो गैर इंसानी चीज के ऊपर है। हाँ। वो आज है तो आपका मेरा ताल्लुक है वो खत्म, तो कल को आप भी मुझे सलाम करेंगे, मैं और हम भी शायद ऐसे हो गए कि मजबूरी बन चुकी है कि भैया हमें आपसे तोड़ना पड़ रहा है।